کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا کثرت سے اہتمام فرما کرتے تھے، اور اس بارے میں آتا ہے کہ اس 15ویں شعبان کے اندر انسان کو اپنے گناہوں سے بہت زیادہ معافی مانگنا چاہیے، لیکن اس رات کے اندر جو کچھ اعمال ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، کچھ اعمال ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ خدا نہ خاصہ یہ رات کیسی ہے؟ شب برات۔ برات کا مطلب ہوتا ہے انسان کی اللہ تعالیٰ جنت سے کیا کر دے؟ برات کر دے، ختم کر دے، اس کو اپنے آپ کو جنت والا بنا لے۔ یہ شعبان کا مہینہ اسی چیز کے لیے آتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو اتنا ٹرین کر لے کہ میں رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہ سے بالکل پاک صاف کر لوں، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس وقت میرے پاس صرف ثوابوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو جائے۔ کیا ہے؟ سیزن کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پہلے گناہوں سے معاف کروا لیا تو انشاءاللہ جو رمضان کا مہینہ آئے گا وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ صرف برکتیں اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کا لوٹنے کا مہینہ ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جن کے پاس اسلام شروع سے آیا ہے، جن کے بعد اسلام ماں کے پیٹ سے آیا ہے، ان کو تو یہ نعمت کمزور معلوم ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے اس کو سمجھ کر حاصل کیا ہے، جنہوں نے اس پر محنت کی ہے، جنہوں نے اس پر اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے، اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے گھر والوں کو قربانی دی ہے، تو ان کی نظر میں اسلام کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فوقیت ہے۔ ہم تمام کو اسلام کی قدر کرنی ہے اور اسلام کی حمیت اپنے اندر بیدار کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے اور آپ علیہ السلام کا مشن یہی تھا کہ تمام لوگ دنیا سے جب جائیں تو وہ جنت میں جانے والے بنے، جہنم کی آگ سے لوگ بچ جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے اعلان کیا کہ اگر میں تمہیں اس بات کی گواہی دوں، اس بات کے بارے میں بتلاؤں کہ میرے کوہ صفا جس پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اس پہاڑ پر سے اگر میں یہ کہوں کہ میرے اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے اور وہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ اس معاملے کی، میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے اس بات پر ایگری کیا، تمام لوگوں نے اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں اور سچے آدمی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولنے والے ہیں۔ جب یہ والی بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے یہ ایک اہم بات کہی ہے، اور اتنی سی بات کہنے پر جو ایک بتنگڑ کھڑا ہوا ہے، ایک چھٹنی کا دور شروع ہوا وہاں سے، اس وقت سے کہ کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہوئے اور ایک بڑا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ابو جہل کا رویہ رہا وہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ تم اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ دار والوں کو سب سے پہلے ڈرائیے۔ انسان اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے تمام طرح کی قربانیاں دیتا ہے۔ وہ انسان، وہ آدمی، وہ فرد ہر طرح چاہتا ہے کہ میں کیسے نہ کیسے کر کے اپنے گھر والوں کو اچھی طرح خوشیاں فراہم کر دوں، وہ میرے بعد کسی کے آسودہ نہ رہے، وہ میرے سامنے کسی کے سامنے بھیک مانگنے والے نہ بنے، وہ میرے سامنے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ انسان کا ہر ایک کا تجربہ ہوتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ایسا کام کر جاؤں۔ ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم لوگ تمام لوگ اس بات کی فکر بھی کریں کہ جس طرح ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے گھر والوں کی زندگی اچھی بنا دی، اسی طرح ان کی آخرت کی جو زندگی وہ اچھی بن جائے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ایمان والوں کہہ دو کہ آپ کیا کریں، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے ڈرائیں جس کا ایندھن جو ہوگی، جس کا پیٹرول، جس کو جلانے کا ذریعہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ انسان اور پتھر ہوں گے۔
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر والے کیا ہو وہ اس کے جہنم کی ایندھن بنے. تو ہم تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام لوگ کیا کریں, جس طرح ہم اپنے آپ کی فکر کرتے ہیں, اپنے آپ کو جنتی بنانے کی فکر کرتے ہیں, جس طرح ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا حمیت کا دعوے دار کہتے ہیں, اسی طرح ہمارے گھر والوں کے اندر, ہمارے بچوں کے اندر, ہمارے اہل و عیال کے اندر بھی یہ خوبی ہونا چاہیے. اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہمارے اندر ہوگی, اس کو پیدا کرنے کی تڑپ اگر ہمارے اندر ہوگی تو ان کے اندر یہ تمام بیداری زندہ ہوگی. میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یہ مہینہ جو ہے شعبان کا مہینہ, یہ بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے, بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے. اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خاص طور سے دعا مانگی ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا. اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ شعبان کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ بھی زیادہ محبوب ہیں. یعنی رمضان کے بعد سب سے بہترین جو مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ کہلاتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے کے اندر انسان کے اعمال کہاں جاتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو میں اس حالت میں میرے اعمال جا رہے ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کے اندر روزوں کی اس قدر اہتمام کا فرماتے کہ جتنا اور مہینوں میں نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے. اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے تفسیر جلالین کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے 15ویں شعبان کی طرف اشارہ کیا گیا. 15ویں شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم کے اس قدر انعامات لوٹاتا ہے جس کی حد نہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آج کیا ہے؟ نصف شعبان کی رات ہے, 15ویں شعبان کی رات ہے. آپ اس رات کے اندر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی جتنے بھیڑ اور بکریاں ہیں اس قدر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے. یعنی بنی کلب جو تھا ایک قبیلہ تھا جس کے اندر بکریاں اور بھیڑ وغیرہ بہت زیادہ تھی ان کے پاس. ایک کثرت کی طرف اشارہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قدر ان کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کے اندر جہنم سے کہا کہ جنت والا بناتا ہے. اس مہینے کی اتنی فضیلت. اس لیے ہم تمام کو اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے؟ خاص طور سے 15ویں شعبان کے اندر اپنے آپ کو توبہ کرنے والا بنانا ہے, اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنانا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا کثرت سے اہتمام فرما کرتے تھے. اور اس بارے میں آتا ہے کہ اس 15ویں شعبان کے اندر انسان کو اپنے گناہوں سے بہت زیادہ معافی مانگنا چاہیے, لیکن اس رات کے اندر جو کچھ اعمال ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے, کچھ اعمال ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ جنت البقیع کے اندر 15ویں شعبان کے اندر تشریف لے گئے. مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم جو اس وقت بہت بڑے مفتی مانے جاتے ہیں, انہوں نے یہ والی بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں جنت البقیع کے اندر ایک مرتبہ جانا اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں شب برات کے دن اگر زندگی میں کوئی شخص ایک مرتبہ قبرستان چلا گیا تو اس کی طرف سے یہ کافی ہے. ہر سال اس کا رواج بنانا ضروری نہیں. تو 15ویں شعبان کے اندر ہمیں کس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے, اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ہمیں بتلائے گئے ہیں اس کے میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری جو فضیلت ملتی ہے وہ کس کی ملتی ہے کہ صوموا نہار و قوموا لیل, کہ 15ویں شعبان کے دن کیا کرے انسان؟ دن کا روزہ رکھے اور پوری رات جگنے کا اہتمام کرے. جگنے کا اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اور اس کے لیے کوئی فورس کرنا بھی نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ اجتماع کیا جائے, ایک باقاعدہ کیا کرے لوگوں کو بلایا جائے اور رات جگہ کیا جائے
اس کے لیے سحری کا اور افطاری کا انتظام کر کے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ جو عبادت جو ہے شب برات کی جو عبادت ہے، یہ انسان کے فردن فردن لازم ہے. کیا ہے؟ فردن فردن، یعنی میں اگر رکھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، لیکن اگر میں کسی کو تانا دوں گا تو اس کا کیا ہوگا؟ گناہ مجھے ملے گا، کہ اس کا عبادت کا ثواب کیا ہے؟ مستحب ہے. اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی پھیلانا شروع کر دی، اگر آپ نے سوچا کہ میں نے روزہ رکھا، فلانا نے کیوں نہیں رکھا، وہ تو رکھتا نہیں ہو، فلانا ڈھکانا، ایسا بولنا شروع کر دیا، تو کیا ہوگا؟ ہم جو رکھ رہے ہیں روزہ اس کا بھی ہمیں گناہ ملے گا. یہ کیا ہے؟ مستحب روزے ہیں. اس مستحب روزے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے اگر کرنا چاہیں تو، وہ بھی ایک روزہ. نمبر 2، اس مہینے کے اندر اس رات میں خاص طور سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرماتا. ابھی آنے والی نا 8-10 شعبان ہو گئی، 5-4 دن بعد شب برات آ جائے گی. اس رات کے اندر 6 لوگ ایسے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ رحم کی اور کرم کی نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں ان، اور ہمیں ان 6 میں سے نہیں بننے کی کوشش کرنا ہے. خدا نہ خاصہ یہ رات کیسی ہے؟ شب برات. برات کا مطلب ہوتا ہے انسان کی اللہ تعالیٰ جنت سے کیا کر دے؟ برات کر دے، ختم کر دے، اس کو اپنے آپ کو جنت والا بنا لے. یہ شعبان کا مہینہ اسی چیز کے لیے آتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو اتنا ٹرین کر لے کہ میں رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہ سے بالکل پاک صاف کر لوں، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس وقت میرے پاس صرف ثوابوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو جائے. کیا ہے؟ سیزن کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. اگر ہم نے اپنے آپ کو پہلے گناہوں سے معاف کروا لیا تو انشاءاللہ جو رمضان کا مہینہ آئے گا وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ صرف برکتیں اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کا لوٹنے کا مہینہ ہوگا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو رمضان کے مہینے سے 2-3 دن پہلے روزہ رکھنا بند کر دینا چاہیے. اگر کوئی شخص ایسا ہے طاقتور ہے، مضبوط ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے سے پہلے اپنے آپ کو پریکٹس کے طور پر، رمضان کا مہینہ آنے والا اس سے پہلے پریکٹس کے طور پر کیا کروں؟ میں شعبان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا شروع کر دوں، تو فرماتے ہیں کہ وہ 2-3 دن پہلے روزہ رکھنا کیا ہے؟ اس کے لیے مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ 2-3 دن پہلے سے روزہ رکھنا بند نہیں کرے گا تو رمضان کا مہینہ جو آئے گا اس کے اندر نشاط، اس کے اندر خوشی، اس کے اندر جذبہ وہ نہیں ہوگا جو اس کو فرسٹ رمضان رکھنے پر ملتا ہے. اسی لیے مکروہ قرار دیا. تو شعبان کا جو مہینہ ہے یہ بہت اہمیت والا ہے، لیکن کب ہے؟ جب ہم لوگ اس کی قدر کرنے والے بنیں گے. اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو نکل جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ایسے بہت سارے لوگوں نے جس طرح رمضان گزر جاتے ہیں وہی کمائی دمائی کے اندر وہی جیسا آج چل رہا ہے ویسا نظام اس کا بن جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی آدمی پورے سال کے اندر قرآن شریف کی تلاوت نہ کرتا ہو تو ایک قرآن شریف ختم کر لے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے کے اندر قرآن شریف پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں مل رہی ہے. تو شیطان سے بڑھ کر تو یہ خود شیطان ہے. اور کتنے اللہ والے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو قدر صاف کر لیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے آنے سے پہلے اپنے آپ کو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ صرف ثواب آنے دو، ثواب. اور کتنا ملتا ہے اس میں؟ 1 سے 70 گنا 700 گنا بڑھتے جاتا ہے اس کے اندر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو جنہوں نے بیج بویا، کھیتی ہوگی، انہوں نے فوراً فصل کاٹ لی. جبرائیل امین سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے لوگوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں. اللہ کے دین چاہے وہ باتوں کے ذریعے سے پھیلنے والا ہو یا کوئی اور کے ذریعے سے پھیلنے والا ہو، اس کے وہ پھیلانے والے لوگ ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ ان کے لیے کھیتی میں ابھی انہوں نے بیج ڈالا، لوگ کیا کریں؟ کھیتی کاٹے، انہوں نے فوراً ان کے لیے فصل تیار ہو گئی. تو ہمیں وہ بننا ہے. تو 6 لوگ کون سے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ذات و صفات میں شریک کرنے والا. جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کچھ بھی چیز مانگتا ہوگا. کچھ بھی چیز مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ پاپا مجھے 5 روپے دو، اس کو شرک نہیں کہتے. ڈاکٹر سے مجھے دوا دو، اس کو شرک نہیں کہتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ نظام بنایا. کیسا نظام بنایا؟ کہ آپ کو اسباب کہتے دنیا گزارنی. آگ کا کام کیا ہے بھائی؟ جلانا. اب کوئی کہے کہ یار میں تو آگ میں ہاتھ ڈالوں گا اور میرا اللہ پر یقین ہے کہ میرا ہاتھ نہیں جلے گا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے؟ بے وقوفی کے لگاؤ. کیونکہ آگ کا کام کیا ہے؟ اس کو جلانا. کرنٹ کا کام کیا ہے؟ کرنٹ لگانا. اب وہ کوئی کہے کہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ میں نہیں، دنیا کیا ہے؟ اسباب کے تحت چلتی ہے. تو نمبر 1 کیا ہے؟ شرک. تو اللہ تعالیٰ مشرک کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا. جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سے مانگتا ہوگا. میں وسیلے کی منع نہیں کرتا ہوں، وسیلہ آپ ولی اللہ کا لگائیں، وسیلہ آپ صحابہ کا لگائیں، وسیلہ آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگائیں اسے، اس کی منع نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے منی مانگنا. یہ ہے، یہ کیا ہے؟ شرک. اس سے ہمیں رکنا ہے. اس رات کے اللہ تعالیٰ مشرکی کیا کرے گا؟ مغفرت نہیں فرمائے گا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کینہ رکھنے والا. کینہ ایک دوسرے کے بارے میں کتنا بھرا ہوا ہے اندر لپک کے، ایسا بھرا ہوا ہے کہ وہ جیسے پلٹا ادھر وہ تیر بیر نہیں ہوتا، نہیں تو ادھر سے گھپا گپ چالو ہو جائے. مطلب اس قدر لوگوں کے بارے میں اس قدر کینہ، بغض، عداوت بھرا ہوا ہے، تو کیا اس کی عبادتیں قبول ہو رہی ہوں گی؟ اپنے دلوں کو بالکل صاف کرنے کی کوشش کرنی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ہونے کا، جنتی ہونے کا اعلان کیا، ایک صحابی کے، کہ صحابی کیا ہے؟ جنتی. دوسرے صحابی ان کے پیچھے لگے کہ دیکھو کون سے عمل کرتے ہیں، دیکھو کون سے عمل کرتے ہیں. 3 دن ان کے گھر پہ رہے، پتہ نہیں چلا. تو انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے صحابی، میں آپ کے گھر میں مہمان نہیں تھا، میں آپ کی جاسوسی کرنے آیا تھا کہ یہ تو دیکھو آپ کون سے ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا کے اندر جنتی ہونے کا دعویٰ کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں جب رات میں سوتا ہوں اس وقت تمام لوگوں سے جو میرے سے خطائیں ہوئی ہیں یا میرے سے کسی نے مجھے ستایا، پریشان کیا، میں ان کو تمام کو معاف کر دیتا ہوں. یہ اللہ نے اس کا صلہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کا کیا کیا؟ دعویٰ کر دیا. تو کیا کرنا؟ ہمارے دلوں سے کینہ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی. کینہ جب تک ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہوگا تو کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ اکالت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور اس طرح ختم ہوگی جس طرح سوکھی لکڑی میں اگر آگ پکڑ جائے، جس طرح آگ پکڑتی ہے، اسی طرح ہمارے نیک عمل جو ہوتے ہیں وہ کینہ، بغض رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نیک عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. نمبر 3، قطع رحمی کرنے والا. کون؟ اپنے رشتہ داروں کو توڑنے والا. رشتہ داروں کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھائی کا سلوک نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، وہ آپ کو ہر طرح کی پریشانی کے اندر مبتلا کرتے ہیں. لیکن آپ کیا کرنا ہے؟ آپ کو ان سے سلام دعا رکھنی ہے، آپ کو ان سے رشتہ داری توڑنا نہیں ہے. وہ تو مجھ سے نہیں بولتے، میں کیوں بولوں؟ انہوں نے میرے چاچا نے تو میرے ساتھ ایسا کر دیا تو میں کیوں بولوں؟ انہوں نے میرے پاپا کے ساتھ ایسا کر دیا تو میں کیوں بولوں؟ انہوں نے میری اماں سے ایسا کہہ دی تو میں کیوں بولوں؟ یہ رشتہ داری توڑنے والا جو بندہ ہوتا ہے. اس لیے تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ چاچا 2 چاچا خوب لڑاؤ، لیکن بھتیجوں کو مت لڑاؤ. وہ چاچا نہ منع کر دے، بھتیجے تو اس سے بولنا میں تیرے کو ماروں گا، چلتا ہے؟ تو چاچا اگر تمہارے اگر آپسی لڑائی ہو تو تم نپٹو، ان کو بچوں میں گھسیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ لڑائیاں آپس میں پنپتی ہیں. تو قطع رحمی کرنے والا جو انسان، اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کی عمر میں برکت دے گا، اس کے رزق میں برکت دے گا. جو انسان قطع رحمی کرے گا اللہ اس کی عمر بھی گھٹا دے گا، اس کے رزق بھی کم کر دے گا. نمبر 4 کون ہے؟ اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. یہ وہ شخص گنا رہا ہوں 6 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ شب برات کے اندر ہی معافی نہیں دیتا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ شب قدر کے اندر ہی معافی نہیں دے گا. یہ 6 لوگ وہ ہیں. تو نمبر 4 کیا ہے؟ اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. آج کل تو فیشن چل گیا، کبھی تو پاجامہ ٹخنے سے نیچے کا فیشن چلا تھا، اب پاجامہ ٹخنے سے اوپر کا فیشن آ گیا. کچھ بھی آ سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا جو پاجامہ ہو ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. یہ مردوں کی پہچان ہے. آدمیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کیا کرے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے. مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جس انسان نے اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر نہ کیا اس کی نماز کیا ہوگی؟ 90% نہیں ہوگی، 10% ہوگی بس. مکروہ تحریمی کا مطلب یہی ہے. تمہیں نماز کے اندر تو اوپر کرنا ہی ہے ٹخنوں سے اوپر، لیکن عام حالات کے اندر بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اونچا رکھنا ہے. ہاں جس کا پیٹ موٹا ہو، پریشانی ہو، مجبوری ہو، لٹک جاتا ہو تو بات الگ ہے، لیکن باقاعدہ فیشن کے طور پر کرنا یا یوں ہی کرنا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کے طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے قیامت کے دن بھی نہیں دیکھے گا. نمبر 5 ہے حقوق والدین. والدین کی نافرمانی کرنے والا، یہ 5واں شخص ہے. اور والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر برا ہے کہ جس کے والدین ناراض ہیں اس سے اللہ بھی کیا ہے؟ ناراض ہے. جس کے والدین راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے. اب راضی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تو پاپا کو کیا دے رہا ہوں 5,000 روپے تنخواہ دے رہا ہوں، میں پاپا کو کیا کر رہا ہوں 10,000 روپے تنخواہ دے رہا ہوں، تو یہ تو کیا ہے؟ دنیاوی راضگی. دنیاوی کیا ہے؟ میرا پاپا مجھ سے خوش، میرا اماں مجھ سے خوش. جسے پاپا نے اگر کہہ دی نا بیٹا
نماز پڑھنے جا کر فجر میں اب پاپا کی اور اس کی دشمنی چالو، اس کی اماں کی اس کی دشمنی چالو، ارے نماز کی مت کیوں؟ پاپا نے کہتی بیٹا ایسا کام کر رہا ہو نہ، ایسا نہیں کرنے کا، مجھے تو جو کام کرنا ہے وہ کروں گا میں. تو یہ ایسا شخص جو ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شب برات کے اندر اس کی معافی نہیں. یہ 5 شخص ہو گئے. نمبر 6 شراب کا عادی. کون؟ شراب کا عادی. جو انسان شراب پینے والا، الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز اچھی ہے کہ لوگ شراب کو چھوڑنے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو شراب کو چھوڑ کر دوسرے نشے کی طرف بھی جا رہے ہیں. اس لیے ہم تمام کو شراب کے نشے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور حدیث پاک کے اندر سفر معراج کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جا رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کیا کر رہا تھا، ایک ہانڈی میں اچھا گوشت پک رہا تھا. کیسا پک رہا تھا؟ مست گوشت، بڑھیا حلال. اور ایک میں بنا بالکل سڑا گلا، بالکل بدبو والا. آپ نے فرمایا، اور کچھ لوگ جو اچھے لوگ تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خراب والے میں سے کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ اچھا گوشت وہ ہے اور برا گوشت یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کو اچھی بیوی دی ہے، اس کے باوجود کیا کر رہا ہے؟ وہ بدکاری کرنے جا رہا ہے، کسی اور سے منہ کالا کر رہا ہے، کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے، کسی اور سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی اور کے ساتھ زنا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. یہی ہر عورتوں کے اوپر بھی ہے کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے اچھے شوہر عطا فرمایا ہے، لیکن وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ خراب گوشت کھا رہی ہے. مطلب یہی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھ رہی ہے، کسی اور کو اپنا شوہر بنانے پر تلی ہوئی ہے. یعنی یہ جو بدکاری کا سسٹم شروع ہو رہا ہے وہ اسی بنا پر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب تو دے گا، لیکن اس کا حشر یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا گوشت چھوڑ کر کیا کر رہا ہے؟ وہ گندا گوشت، سڑا گوشت اور بالکل خراب گوشت کھانے کے اوپر تمنا کر رہا ہے. تو انسان کو یہ جو 6 لوگ ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اس لیے 15 شعبان آنے سے پہلے اپنے آپ کو کیا کریں؟ ان 6 شخص میں سے اپنے آپ کو نکالنے والے بنیں. نمبر 1 کون سا ہے؟ مشرک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت پرستش کرنے سے بچیں. نمبر 2 کینہ رکھنے والے سے اپنے آپ کو ختم کریں. نمبر 3 قطع رحمی سے بچیں، صلہ رحمی کرنے والے بنیں، اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے والے بنیں. نمبر 4 اپنے ٹخنوں کو کیا کریں؟ اونچا رکھنے والے بنیں. نمبر 5 اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والے بنیں، اپنے والدین کی اتنی فرما برداری کرنے والے بنے کہ اگر ان کی رضا تو اللہ کی رضا ہے، ہر چیز میں ان کے اوپر ایگری ہو جائیں. حتیٰ کہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین کہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو آپ کے اوپر حکم یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ. تو والدین کا احترام اتنا ہی ضروری ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور نمبر 6 کیا ہے؟ نمبر 6 کیا ہے؟ شراب کا عادی. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شب برات کے اندر ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور لاسٹ عمل سن لیں ایک بات کہ انسان کیا کرے؟ اگر شب برات میں عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم کیا کرے؟ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز دوبارہ جماعت سے پڑھ لے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.